اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. معزز ناظرین و ناظرات، مؤمنین و مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام اہل ذکر میں آج اس عنوان پہ ہماری گفتگو رہے گی، وہ ہے حقوق والدین، ماں اور باپ کے حقوق. ناظرین، حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خالق و مالک اللہ نے قرآن مجید میں کتاب لا ریب میں جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، جہاں بنی نوع انسان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، جہاں خالق نے شرک سے منع فرمایا، اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا. اب اندازہ فرمائیں، جہاں خالق و مالک اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے کہ جو بنی نوع انسان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، جو وجہ خلقت بنی نوع آدم ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. خدا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے فقط عبادت کے لیے. عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے چونکہ تم عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہو. لہذا قرآن مجید میں بار بار اس بات کی طرف یاد دہانی کروائی گئی، اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ خبردار، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہ کرنا، کبھی اپنی ذات کے اندر جو بت ہوتے ہیں ان بتوں کی عبادت نہ کرنا، کبھی دولت کا بندہ بن کے نہ رہ جانا، کبھی اپنے نفس کا غلام بن کے نہ رہ جانا، کبھی نفسانی خواہشات کا بندہ نہ بن جانا. فرمایا خدا نے تو یہ حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہ کرنا. خدا اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ عبادت کرنا تو رب وحدہ لا شریک کی، وہ اللہ جو واحد بھی ہے، لا شریک بھی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکلوتا ہے، وہ یکتا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے. فرمایا اس خدا کی عبادت کرنی ہے جو خدا وحدہ لا شریک ہے، جو خدا لائق عبادت ہے، اور اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو خدا کے برابر میں لے کے آنے کی جرأت نہ کرنا، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا. سجدہ فقط خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی کے آگے سوال نہ کرنا، چونکہ خدا ہی دینے والا ہے، خدا ہی سننے والا ہے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا سوائے خدا کے. اور ساتھ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، انسان کی جسے جوانی پہ بہت ناز ہے، بہت فخر کرتا ہے اپنی طاقت پہ، اپنی جوانی پہ، اور شاید اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ جوانی ایک ایسا ڈھلتا ہوا سایہ ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے جوان ہیں جن کو بوڑھا ہوتے دیکھتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جن کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھتے ہیں. تو خالق و مالک اللہ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ اے انسان، اپنے آپ کو
جوانی کی اس حالت میں ہمیشہ کے لیے تصور نہ کرنا کہ اسی عالم میں رہو گے، اسی جوانی میں رہو گے۔ کل تم بچے تھے، تمہارے والدین جوان تھے، آج تم جوان ہو، تمہارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اور کل یہ بڑھاپا تم پہ طاری ہو جائے گا، تمہاری اولاد جوان ہوگی۔ چونکہ یہ تو ایک سلسلہ ہے، یہ نظام کائنات ہے کہ جو نظام چل رہا ہے۔ فرمایا تمہارے والدین جو کل جوان تھے آج بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اگر اپنے والدین کو اس حالت میں پاؤ، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، ماں کو یا باپ کو، یا ماں اور باپ دونوں کو اس عالم میں پاؤ کہ وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکے ہیں، ان پہ بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، ان کی بینائی کمزور ہو گئی، ان کی کمر جھک گئی، ان کو صحیح طریقے سے سنائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ایسے عالم کو تمہارے والدین پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، اللہ اکبر، فرمایا انہیں اف تک نہ کہنا۔ کبھی تنگ آ کر، کبھی پریشانی کی حالت میں، کبھی گھبراہٹ کے عالم میں، کبھی گھبرا کے، کبھی اپنے والدین کے سوالات کے جوابات دے دے کر، کبھی گھبرا کر یہ نہ کہنا کہ اف یہ بات آپ بار بار کر رہے ہیں، اف یہ بار بار آپ پوچھ رہے ہیں، اف تک نہ کہنا۔ اس سے بڑھ کے اور تو کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کہا اف تک نہ کہنا۔ تحمل و بردباری سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا۔ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا نہیں اپنے والدین کو، کبھی ان سے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کرنا، کبھی جھڑکی نہیں دینا، کبھی جھڑک نہیں دینا اپنے والدین کو، کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سختی سے بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو قولاً کریمہ کے ساتھ بات کرنی ہے، محبت و پیار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، نرم الفاظ میں گفتگو کرنی ہے، لہجے میں سختی نہیں، لہجے میں نرمی لا کر گفتگو کرنی ہے۔ یہ پروردگار نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا۔ ناظرین، آج اس عنوان پہ گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے سامنے، اپنے معاشرے میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم آئے دن اس طرح کے واقعات رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ والدین اور اولاد کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے، دوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، فاصلے بڑھ رہے ہیں، والدین اور اولاد کے درمیان کچھ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہے معاشرے میں کہ والدین نے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کم کر دیا ہے، اور اولاد نے والدین کے حق میں بے احترامی کرنا شروع کر دی، جس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب والدین کی ذمہ داریوں پہ گفتگو کریں گے تو اس میں یہ چیز آئے گی کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بچوں کے ساتھ والدین کا رویہ کیا ہونا چاہیے، والدین کا بیہیویئر، والدین کا ایٹیٹیوڈ اپنے بچوں کے اگینسٹ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن آج چونکہ گفتگو حقوق والدین ہے کہ جو اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد نے کس طرح اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور بالخصوص جن کے والدین یہاں نہیں ہیں، اس ملک میں نہیں ہیں، دنیا کے کسی اور کونے میں ہیں، یا جن کے والدین اپنے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ آج کل تو ایک اور رواج جو چل نکلا ہے، سینئر سٹیزنز پلیسز جو بن چکی ہیں، اب تو یہ انڈیا اور پاکستان میں بھی یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اولاد کے لیے ایک بار بن جاتے ہیں۔ وہ اولاد جو کل انہی والدین کی وجہ سے جوان ہوئی ہے، اسی والدین نے اس اولاد کو پالا، پڑھایا، جوان کیا، آج وہی اولاد اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنے پہ رضامند نہیں ہے، انہیں سینئر سٹیزنز
اولڈ ہومز بھجوا دیتے ہیں. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. والدین کو قرآن مجید نے کیا حکم دیا ہے اولاد کو کہ والدین کے ساتھ کس طرح کی نیکی کرنی ہے, اور اس بوڑھے باپ اس بوڑھی ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب اولاد اپنے والدین کے حقوق میں عدم توجہی کے مرتکب ہوں. ایک بزرگ کے بارے میں ایک مثال ہے کہ وہ ان کے پاس فون تھا, تو وہ فون کی دکان پہ لے کے گئے اور اس ٹیکنیشین کو دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرا فون خراب ہے, اسے ذرا چیک کرو. اس نے وہ فون لیا, دیکھا, اس نے کہا بابا جی یہ فون تو ٹھیک ہے, آپ کا فون چلتا ہے, اس پہ انکمنگ بھی ٹھیک ہے, آؤٹ گوئنگ بھی ٹھیک ہے, فون کی ریسیپشن تو ٹھیک ہے. تو بابا جی کہتے ہیں پھر اگر فون ٹھیک ہے تو اس پہ کال کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر, کتنا بڑا میسج ہے اس چھوٹی سی بات میں کہ اگر فون ٹھیک ہے تو اس پہ کال کیوں نہیں آتی. اب کال کرنے والے کالز کریں گے اپنے والدین کو تو کال آئے گی. ایک بوڑھے ماں اور باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ان کے بچے ان سے دور ہوں اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھیں. کم از کم پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو تو کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ رہتے ہوں, یا اگر انڈیا اور پاکستان یا دیگر ممالک میں اگر رہتے ہوں تو کم از کم ان کے ساتھ رابطہ تو رکھ سکتے ہیں, محبت اور شفقت کے ساتھ پیش تو آ سکتے ہیں, ان کے حقوق کا خیال تو رکھ سکتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا اجر ہے پروردگار کی طرف سے اس اولاد کے لیے جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ احترام سے پیش آتی ہے, جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے. حضرت موسیٰ جو اللہ کے بہت پیارے نبی تھے, ایک دفعہ سوال کیا, کہا پروردگار مجھے میرا وہ جنت کا ساتھی دکھا جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جس کا رتبہ میرے رتبے کے برابر ہوگا, جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا, جو جنت میں اسی جگہ پہ ہوگا, اسی مقام پہ ہوگا کہ جس مقام پہ میں ہوں گا. ارشاد رب العزت ہوا موسیٰ وہ شخص فلاں محلے میں رہتا ہے, وہ جنت میں تمہارا ہمسایہ ہے, اس کا رتبہ تمہارے رتبے کے برابر ہے. حضرت موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے بازار میں آئے کہ جو قصابوں کا بازار تھا. وہاں پہ ایک دکان پہ آئے, اس شخص کا پوچھتے پوچھتے تو دیکھا کہ وہ شخص گوشت بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے, کہا بظاہر تو اس کا کوئی ایسا اچھا کام مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کام کی بدولت اس کا مقام وہ ہوگا کہ جو مجھ اللہ کے نبی کا مقام ہے. حضرت موسیٰ نے اس سے خواہش کا اظہار کیا, کہ عبد خدا میں آج رات تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ شخص کون سا کار خیر انجام دیتا ہے کہ جس کی بدولت اللہ نے اسے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا. شام کو جب اس نے اپنی دکان بند کی تو حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر اپنے گھر گیا. حضرت موسیٰ کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا. وہاں جا کر اس نے چادر بچھائی, کسی ضعیفہ کو اس چادر پہ رکھا, پھر اس چادر کو اٹھایا اپنی پیٹھ پہ اور باہر لا کر اپنی اس ضعیفہ ماں کا ہاتھ منہ دھلوایا, اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں بھی پیش کیا اور اپنی ماں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا. وہ جب فارغ ہو کے حضرت موسیٰ کی خدمت میں آیا تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا اس سے کہ یہ ضعیفہ کون ہے کہ جس کی تو اتنی خدمت کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ منہ تم نے صاف کیے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے اس کو کھلایا, یہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ ماں ہے میری, یہ والدہ ہے میری. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم کھلا رہے تھے تو اس کے لب ہل رہے تھے, لیکن چونکہ اتنی ضعیفہ ہے کہ اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی, اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کچھ کہہ رہی ہے. تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ میری ماں ہے,
اور جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں یہ مجھے ایک دعا دیتی ہے، اور ہر دفعہ اس کی وہی ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ جب میں لقمے توڑ توڑ کے اپنی ماں کے منہ میں رکھتا ہوں یہ کہتی ہو میرے فرزند و میرے لال، دیکھ تو میری کتنی خدمت کر رہا ہے، اللہ تجھے اس خدمت کا اجر دے، اور اللہ تجھے حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تجھے حضرت موسیٰ کے برابر درجہ عطا فرمائے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا عبد خدا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اور اللہ نے تجھے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اندازہ فرمایا فقط ماں کی خدمت کرنے سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے نبی کلیم اللہ کے برابر وہ مقام عطا کر دیا کہ جو حضرت موسیٰ کو اتنی زحمات برداشت کرنے کے بعد ملا، اسے فقط اپنی ماں کی خدمت کرنے سے۔ تو ناظرین، کسی نے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا یہ اللہ کے علم میں ہے، جب خدا چاہے گا قیامت آئے گی۔ اس نے پھر سوال کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ وہ پوچھتا گیا، حضرت نے آخر میں اس کو یہ جواب دیا، فرمایا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت تب آئے گی جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، جب ماؤں کی بے عزتی کی جائے گی، بے حرمتی کی جائے گی، تب اللہ قیامت کو بپا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ حالات و واقعات جو اپنے سامنے ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے اولادیں اپنا رویہ رکھتی ہیں، اپنا کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں، حالانکہ والدین کی دعا وہ دعا ہے کہ جو اللہ سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہ کیا ہو، کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اللہ مجھے بھی بخش دے گا؟ فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ میری والدہ تو زندہ نہیں لیکن میرے والد زندہ ہے۔ کہا اپنے والد سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے، تمہاری مغفرت طلب کرے، تمہاری مغفرت و بخشش کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے، تمہارے والد کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ جب وہ شخص جانے لگا تو حضور نے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے افراد تھے ان سے کہا کہ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو اس کی مغفرت اور اس کی بخشش بہت جلد ہو جانی تھی۔ اس کا باپ دعا کرے گا یقیناً اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی ماں دعا کرتی تو خدا اسے جلدی بخش دیتا۔ کتنا اجر ہے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ محبت، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی فقط یہ نہیں کہ والدین زندہ ہوں تو نیکی کی جائے، بلکہ نیکی تو ہمیشہ ہمیشہ کرنی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو بھی نیکی کرنی ہے، والدین اگر اس دنیا سے چلے گئے تو بھی نیکی کرنی ہے، اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو کس طرح سے نیکی کرنی ہے۔ فرمایا اپنے والدین کے حق میں دعا کرو تاکہ پروردگار تمہارے والدین کے درجات بلند کرے۔ اور پھر پروردگار نے دعائیں سکھائیں کہ کس طرح سے دعا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ کبھی میں بھی بچہ تھا، کبھی میں بھی چھوٹا تھا، میرے والدین نے جس طرح محبت سے، پیار سے، شفقت سے مجھے پالا بڑا کیا، اے خالق و مالک جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اے پروردگار تو میرے والدین پہ اس طرح رحم کر۔ تو ناظرین، والدین کا کردار اتنا اہم ترین ہے، اور بچوں کا، اولاد کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے اپنے والدین کے لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر والدین زندہ ہیں، ایک شخص آیا تھا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں،
آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں جہاد پہ جاؤں۔ حضرت نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بوڑھی ماں ہے جو میرے گھر پہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اگر ایک شب و روز اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بسر کرتے ہو، صرف کرتے ہو، تو پورے سال کے جہاد سے زیادہ تمہیں ثواب ملتا ہے۔ یہ پورے سال کے جہاد سے افضل ترین ہے ایک دن اور رات جو تم اپنے والدین کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ جب تم اپنے والدین کے چہرے پہ محبت سے نظر رکھتے ہو اور نظر کرتے ہو تو خدا فرماتا ہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک حج مقبول کا ثواب اولاد کو دیتا ہے جو اپنے والدین کو پیار سے دیکھتی ہے، شفقت سے دیکھتی ہے، محبت سے دیکھتی ہے۔ جس طرح اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے اور والدین اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ کس کی دعا کا کیا درجہ ہے؟ اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے یا ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ ماں باپ کی دعا اور اولاد کی دعا میں فرق ہے۔ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے تو ان کی دعا یہ ہوتی ہے اے پروردگار اس بچے کو سلامت رکھنا، میرے اس بچے کی عمر کو دراز کرنا، اس کو طول عمر عطا فرما۔ اولاد کی درازی کی دعا کرتے ہیں، طول عمر کی دعا کرتے ہیں جب والدین دعا کرتے ہیں۔ اور جب جوان اولاد اپنے بوڑھے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے پروردگار میرے بوڑھے والدین کی اس تکلیف کو ختم فرما۔ اب یہ بڑھاپے کے جس عالم کو پہنچ چکے ہیں، اب ان پہ جو وقت آ چکا ہے، اب ان کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اب یہ اس تکلیف کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو گویا ماں باپ اور اولاد کی دعا میں فرق یہ ہے کہ والدین کی دعا بچوں کی عمر کی درازی کی دعا ہوتی ہے، اور جب بچے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ والدین اب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، چونکہ یہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو یہ اولاد کے بارے میں جو والدین کی محبت ہے اس دعا سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ والدین کو کتنی محبت ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو، دونوں کا اپنا مقام ہے۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کو اگر یہ مقام ملا کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ میں اویس کرنی سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، مجھے انتظار ہے کہ کب میری ملاقات ہوگی اویس کرنی سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو حضرت کے بارے میں اویس کرنی کے دل میں محبت تھی، دوسرا اپنی والدہ کی اطاعت تھی۔ اویس کرنی کو جو مقام ملا اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملا، کہ جب ضعیفہ ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تم اپنے نبی کی زیارت کی خواہش تو رکھتے ہو لیکن میں ضعیفہ ہوں، میرا خیال کون رکھے گا؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اپنے آقا و مولا کی زیارت کر کے فوراً واپس آ جانا۔ جب حضرت اویس کرنی پہنچتے ہیں، حضور اپنے گھر پہ تشریف نہیں رکھتے، اب ماں سے وعدہ کیا ہے کہ فوراً واپس آؤں گا، حضور گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت اویس کرنی واپس آ گئے چکے، ماں نے کہا تھا بیٹا فوراً واپس آنا ہے۔ حضور جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ گھر میں جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس گھر میں کون آیا تھا؟ جانتے تھے پیغمبر اکرم، لیکن یہ سوال شاید ہمارے سمجھانے کے لیے تھا۔ جب بتایا گیا کہ اس گھر میں اویس کرنی آئے تھے، فرمایا ہاں یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ مجھے اویس کرنی کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیے ماں کی اطاعت نے کتنا عظیم مقام دے دی حضرت اویس کرنی کو۔ ماں اور باپ کی اطاعت، ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرنا خدا کو کتنا پسند ہے یہ عمل۔ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو کتنا پسند ہے یہ عمل، کہ جب ایک ضعیفہ ماں کو ایک جوان
بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا، اور طواف کراتے کراتے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں، میں تجھے اپنے کندھوں پہ سوار کرا کر بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہوں، کیا میں نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے؟ تو ماں نے عجیب جواب دیا، کہا بیٹا اللہ تمہیں اجر عطا کرے، تم بہت نیک کام کر رہے ہو کہ چونکہ میں خود چل نہیں سکتی، میں خود بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے بیت اللہ کا طواف کروا رہے ہو۔ لیکن اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تو نے میرا حق ادا کر دیا ہے، کہا بیٹے جب تو میرے شکم میں تھا تو حرکت کرتا تھا، تو کروٹ بدلتا تھا، تیرے حرکت کرنے سے، تیری کروٹ کے بدلنے سے جو مجھے تکلیف ہوتی تھی، تو اس ایک تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اگر تو مجھے طواف کراتا رہے، ساری زندگی تو مجھے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگواتا رہے، تو اس ایک تکلیف کا اجر ادا نہیں ہو سکتا جو تو میرے پیٹ میں تھا اور میں نے وہ تکلیف برداشت کی۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، والدین کے حقوق کس حد تک ہیں، کتنے حقوق بتائے گئے ہیں والدین کے بارے میں، کہ جو اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد، اچھی اچھی جابز حاصل کر لینے کے بعد اپنے والدین کو بھول جائے، اپنے والدین کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ تو ناظرین، یہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو کیا دین سکھایا ہے یا فقط دنیا کی تعلیم پہ انحصار کیا ہے؟ کیا بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے؟ کیا بچوں کو حدیث سکھائی ہے؟ کیا بچوں کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سکھائے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے والدین کے حقوق کے بارے میں؟ پیغمبر کی حدیث کیا ہے ماں باپ کے احترام کے بارے میں؟ ہمارے امام کیا فرماتے ہیں اپنے ماں اور باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے، تو پھر ان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ لیکن اگر فقط دنیا کی تعلیم دی ہے، نہ انہیں دین سکھایا ہے، نہ انہیں مجالس و محافل میں لے کے گئے، نہ انہیں مدارس اور مراکز کے ساتھ ان کے رابطے کو بڑھایا، نہ انہیں علماء کی محافل میں لے کے گئے، نہ انہیں علماء کے ساتھ رابطہ بڑھانے کے لیے تیار کیا، اور پھر ان سے توقعات یہ ہوں کہ وہ دیندار بچے بنیں گے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے، تو شاید ایسا کرنا ممکن نہ ہو سکے بچوں کے لیے، چونکہ انہیں دین سکھایا ہی نہیں گیا، انہیں والدین کے حقوق کا بتایا ہی نہیں گیا، تو انہیں کیا پتہ چلے گا؟ تو ناظرین، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج کل جس طرح کے ٹیکنالوجی کے اتنے مواقع میسر ہیں کہ ہم ان مواقع کو بروئے کار لا کر، ان ذرائع کو استعمال کر کے ہم اپنے بچوں کو دین سکھا سکتے ہیں، دینداری کیا ہے انہیں بتا سکتے ہیں، تاکہ انہیں اپنے والدین کے حقوق کا بھی ادراک ہو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا بھی انہیں پتہ چلے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح اپنے اساتذہ کے حقوق ہیں، اور کس طرح اپنے اللہ کا حق ہے ہم پہ، کس طرح ہمارے مولا کا حق ہے ہم پہ۔ یہ تمام حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا مجالس سے پتہ چلے گا، مساجد سے پتہ چلے گا، امام بارگاہوں سے پتہ چلے گا، اسلامک ٹی وی دیکھنے سے پتہ چلے گا، قرآن اور حدیث پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، آئیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس معاشرے میں ہماری اولادوں کا تحفظ فرمائے، انہیں بہکنے سے بھٹکنے سے محفوظ رکھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ ثابت قدم رکھے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ناظرین، المہدی ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ المہدی ٹی وی کے ممبرز بھی بن سکتے ہیں۔ almehdi.tv@gmail.com پہ آپ اپنی آراء بھیج سکتے ہیں ہمیں۔ اب ہمارے پروگرامز آپ کو کس طرح کہ چاہیے، ان میں کیا کانٹینٹ چاہیے، ہم اپنے پروگرام کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، آپ اپنی تجاویز سے بھی ہمیں جو ہے وہ مستفید کر سکتے ہیں۔
اور ہم اپنے پروگرامز کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین، المہدی ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔